اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بگننگ اینڈ اینڈ کر رہے تھے آدم علیہ السلام سے، جہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے، میری اور آپ کی کہانی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ کتنا مشکل ہے اور ہم سب اپنی مرضی سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ کیوں ہم راضی ہو گئے ہیں امتحان لینے کے لیے، اگر واقعی اتنا مشکل تھا کہ جنت ہے اور اس میں میجیکل ورلڈ ہے، آپ جو سوچتے ہیں آپ کو ملتا ہے۔ اور پھر ایونچولی کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کے آئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت نے ہم سب نے ہاں کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ اب ٹیسٹ تو ہم نے لے لیا ہے، تو اب لیکن اب ہر کوئی وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے گا، کیونکہ فری چوائس جب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو پھر اس کے بعد اب انسان کبھی صحیح چوائس بھی لے گا، کبھی غلط چوائس بھی لے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو زیادہ صحیح چوائسیز لیتے رہیں گے، صحیح کام کرتے رہیں گے، کچھ ہوں گے جو زیادہ چوائسیز غلط لے لیں گے۔ آدم علیہ السلام سے جہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے، ان کے پاس جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس دن، کہ اتنی بڑی ہے زمین اور آسمان کے سائز سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اور ہم جس آسمان کو جانتے ہیں یہ بہت چھوٹا ویژن ہے ہمارا۔ ابھی جب دیکھتے ہیں نا آپ کے ستارے ہی ستارے ہیں جہاں تک، وہاں تک تو صرف پہلا آسمان ہے، اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے آگے بہت چھوٹا ہے، اور پھر تیسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے، چوتھا آسمان ان سب آسمانوں کو ملا کے ان سے اتنا ہی زیادہ بڑا ہے۔ تو کتنی بڑی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت جو ہے وہ زمین اور آسمان کے جو رقبہ ہے اس سے بہت بڑی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام اور اما حوا ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ بھی جنت ایکسپلور کرتے رہتے تو شاید اس نے کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ صرف کیا بنایا تھا کہ اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، اور وہ درخت کہیں دور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حاذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس جو بہت قریب ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ تو اگر ابھی ہمیں تو زندگی میں بہت ساری چیزوں پہ ریسٹرکشن ہے نا، بہت گنتی کی چیزیں ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بیسکلی ایک رول میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ تمام پاکیزہ اور اچھی چیزیں حلال ہیں، اور تمام بری، فحش اور خبائث چیزیں حرام ہیں۔ یہ بیسک رول ہے۔ لیکن کیونکہ وہ چیزیں اتنی ٹیمپٹنگ ہیں، اور ان چیزوں کے آگے اتنی زیادہ خوبصورتی اٹیچڈ ہے، یا ان کے ساتھ اتنا زیادہ لوگ اتنے زیادہ اٹیچ ہیں کہ ہمیں لگتا ہے وہی چیز ٹھیک ہے، تو پھر ہم وہاں پھسلیں گے، پھر وہاں جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام اگر وہاں غلطی کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے ہی درخت ہیں جہاں سے وہ کھا سکتے تھے، لیکن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال ڈال کے، یا اس درخت کی طرف بار بار دھیان ان کا کروا کروا کے، آخر میں ان سے غلطی ہو ہی گئی۔ اور وہ غلطی غلطی ہی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ جیسے آدم علیہ السلام نے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم دنیا پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں سلپ کرا دیا، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کمٹ کیا، انہوں نے غلطی ہو گئی ان سے کہ ان کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک مومنٹ تھا جس میں وہ نافرمانی ہو گئی ان سے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ فری ول دیتے ہیں کسی بھی کریچر کو، تو وہ اچھائی بھی کرے گی اور برائی بھی کرے گا۔ اور اس لیے اچھائی کے ساتھ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کا صلہ کتنا ہے، اور برائی کے ساتھ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اگر ہم سزا اور جزا کو نکال دیں گے نا، تو پورا دنیا کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا، پوری جو فلسفی ہے وہ ساری گر جائے گی۔ پھر ہمارا جینے کا مقصد ہی نہیں فوت ہو جائے گا۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی انسان بہت اچھا ہے، ساری زندگی وہ اچھائی کر رہا ہے، اور بدلے میں اس کو صرف تانے مل رہے ہیں، یا بدلے میں اس کو اس کی اچھائی کا صلہ نہیں مل رہا۔ اور کوئی انسان برا ہے، یا ایک پوری کمیونٹی بری ہے، اور وہ گناہ کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کوئی پکڑ نہیں آ رہی۔ اگر ہم آخرت کا کانسیپٹ نکال دیں گے، اگر ہم سزا اور جزا کا کانسیپٹ نکال دیں گے، تو پھر ایک خدا پہ ایمان رکھنا مشکل ہے۔ اب ہوا کیا ہے، انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کے ساتھ، جب ہم کہتے ہیں نا نماز میں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جنہوں نے آپ کا غصہ کمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں میں کیا ہوا، انہوں نے آخرت کا کانسیپٹ پوری طرح نکال دیا۔ انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم چوزن ونز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے ہیں ہم تو بڑے سپیریئر ہیں، تو ہمیں آگ نہیں ٹچ کر سکتی۔ ہم جیسے مرضی چاہیں باقی لوگوں کو ٹریٹ کریں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں، جو ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، آگ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور یہی کانسیپٹ اب مسلمانوں کا ہے انفارچونیٹلی۔ ہم بہت بار سنتے ہیں کہ سارے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، یا اگر کوئی برا انسان ہے تو وہ جہنم میں اپنی سزا کاٹ کے چلا جائے گا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے سزا کاٹ کے چلے جائیں گے، ہمیں کس نے کہہ دیا جہنم ات- آسان ہے کہ ہم سزا کاٹ کے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو بار بار کہنا پڑتا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل آگ والے جنت والوں جیسے نہیں ہیں،
تو ان کو ایک جیسا ٹریٹ کیسے کرنا شروع کر دیا ہم نے کیسے سوچ لیا کہ جہنم کو جب لوگ دیکھیں گے قیامت والے دن تو اچھے اچھے لوگ گھبرا لیں گے. پیغمبر قیامت والے دن صرف اپنی فکر کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم بچ جائیں اس سے. تو ہم نے کیسے سوچ لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو 2 سال یا 10 سال یا 100 سال جہنم میں رہ کے آنا پڑ گیا تو وہ کوئی بات نہیں، یہ ہم مسلمان ہیں تو چلے گا. یہ ہم نے اڈاپٹ کیا یہودیوں سے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تھوڑے دن کی بات ہے، پھر تو ہم نے جنت میں ہی چلے جانا ہے. تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، آگ ہمیں ٹچ نہیں کرے گی، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، سوائے چند دنوں کے. تو وہی جو ہم کہتے ہیں کہ سزا کاٹ کے چلے جائیں گے، وہ بھی یہی کہتے تھے سزا کاٹ کے چلے جائیں گے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا رسپونڈ کر رہے ہیں اس بات پہ؟ قل، آپ ان سے کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. گارنٹی کس نے دے دی ہے جنت کی؟ اگر آپ کسی کو جنت کی گارنٹی دے دیں گے تو پھر وہ فساد مچائے گا دنیا میں جیسے مسلمان مچا رہے ہیں. پھر وہ مسلمان ہونے کے نام پہ دوسرے مسلمان سے کہے گا کہ بددیانتی کر دو، میں تو تمہارا مسلمان بھائی ہوں. تو سب سے پہلے ہمیں، کتنی ساری آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اتنی ہارفک ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جہنم کی کہ لوگوں کو بالوں سے کھینچا ہوا ہوگا اور وہ اوپر دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ کالر ہیں اور وہ ان کو چبھ رہے ہیں. اور جیسے ہی جہنم میں کوئی ڈالا جائے گا تو پیچھے بڑے بڑے دروازے بند کیے جائیں گے اور جہنم والوں کی کانورسیشنز ہیں جو جنت والوں سے ہو رہی ہیں. اور جنت میں جو انسان ہے نا، ایک کانورسیشن اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے کہ وہ اپنے جہنم میں اپنے ایک دوست سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے بھی تقریباً گمراہ کر ہی دیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے. اور پھر وہ واپس آ کے جنت کو دوبارہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ واقعی کبھی ختم نہیں ہوگی. اب اس کو قدر آ گئی کیونکہ وہ جہنم پھر سے دیکھ کے آ گئے. تو ہم نے یہ ہم بیسیکلی کر کے آ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے، بہت بڑا حصہ اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. جب ہم جہنم کو پوری طرح جھٹلا دیتے ہیں، آگ کو پوری طرح جھٹلا دیتے ہیں. آگ الٹیمیٹ سزا نہیں ہے، اس کے اوپر جیسے جنت الٹیمیٹ گفٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کا گفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. آگ الٹیمیٹ سزا نہیں ہے، الٹیمیٹ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انہیں دیکھیں گے بھی نہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن. یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے وہ مجھے بھول گئے تھے، جیسے تم مجھے بھول گئے تھے، آج میں تمہیں بھول گیا. بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈسمس کر دیا، اگنور کر دیا میں نے تمہیں پوری طرح. اور پھر آتے ہیں عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے دکھ سہے ہیں دنیا پہ، اتنی تکلیف کاٹ لی ہے کہ انہوں نے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیے، پے کر دیے. اب وہ قیامت والے دن آئیں گے اور وہ بچا لیں گے ہمیں، ہم سارے بخشائیں گے. اور یہی کانسیپٹ ہم مسلمانوں نے مس یوز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے لوگوں کی، لیکن اچھے لوگوں کی کرنی ہے، ان لوگوں کی کیونکہ اپنے اعمال کے بلبوتے پہ تو کوئی نہیں جا سکتا جنت میں. تو جن لوگوں نے کوشش کی ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے، ظاہر ہے اس کوشش میں کمی ہے، ان کی سفارش ہوگی. اور وہ والی جو شفاعت ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے اور ہوگی. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ اگین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یا اللہ انہوں نے قرآن پاک کو اگنور کیا ہے، یا اللہ انہوں نے جو انہیں ذمہ داری دی گئی تھی وہ انہوں نے ادا نہیں کی، اور اس آدھے حصے کو ہم نے پوری طرح اگنور کر دیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایز اٹ از لیں، جیسا کا جیسا ہے. اگر ہم اس کے آدھے حصے کو پوری طرح نگلیکٹ کر دیں گے، ہم نے جہنم اور سزا اور وہ سارا کانسیپٹ اگر نکال دیا ہے اور صرف جنت پکڑ لیا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر مسلمان کرپشن کریں گے اور کرپشن میں دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں گے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، تو دنیا تو کیسے کیسے چھین کے بھی لے لیں، آخرت تو آخر میں ہے ہی ہماری، باقی سارے غیر مسلموں نے تو ویسے ہی آگ میں چلے جانا. تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسی ازمپشنز بنانے سے. اللہ کرے کہ جب ہم قرآن پاک کے پاس آئیں تو ان بائزڈ ہو کے آئیں، غیر جانبدار ہو کے. یہ کہ بچپن سے ہم نے بھی وہ اسٹوری سنی ہوئی ہے نا، کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے نہیں آگ پہ. وہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے تھے نا میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں وہ آیت آئی ہے جب دنیا پہ کوئی انسان غلطی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، دیر نہیں، واپس آ جاؤ، دیر نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے ہی اٹھا کے معاف کر دینے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر نیک بندہ نیک عمل کیوں کرے اور برا بندہ برے عمل کیوں کرے اگر دونوں ہی ایک جیسے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نہیں ہیں دونوں ایک جیسے. کس نے کہہ دی؟ تم نے کیوں ٹریٹ کرنا شروع کر دیا دونوں کو ایک جیسے؟
تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں قرآن پاک کو جیسا ہے ویسا قبول کریں اور اس میں اپنی پسند کی چیزوں کو نہ پکڑ لیں اور ناپسند کی چیزوں کو نہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ السلام علیکم۔